إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ ہمارے درمیان تقریباً 3 مہینوں سے چل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے ہر جمعے کے دن آ رہے ہیں، اور موجودہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذہن میں رہنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو واقعات ہیں ان کا کسی مسلمان کے سامنے رہنا، اس کے خیال اور ذہن میں رہنا،
موجودہ زمانے کے لحاظ اور اعتبار سے بہت ضروری ہے، چونکہ ہم روزانہ جب نئی صبح کو آنکھ کھولتے ہیں تو مختلف شکلوں میں اخبارات ہوں یا کوئی اور ذریعہ ہو، کوئی نہ کوئی خبر فتنے کی شکل میں ایسی سامنے آتی ہے کہ جس سے ایک ایمان والے کے دل کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، چاہے وہ بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی جو چھوٹی سی 23 سالہ یہ نبوی زندگی ہے، یہ کسی ایمان والے کے سامنے ہوتی ہے تو چاہے فتنے کیسے خطرناک ہوں، حالات ظاہر کے اعتبار سے کیوں نہ اپنے مخالف میں ہوں، لیکن ہمت نہیں ٹوٹتی ہے اور امیدیں بندھی رہتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر نشیب و فراز یعنی اونچ نیچ اور ہر طرح کے پہلو اور حالات آپ کی سیرت میں ہیں۔ ایسے بھی حالات ہیں کہ جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور ایسے بھی حالات ہیں کہ جہاں غم کے بعد غم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں ایک مسلمان کے لیے بہترین اسوہ ہے، اور اس سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہیں ہدایت کا راستہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آیت آپ نے میری زبان سے اور خود بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا اور بہت سی جگہوں پر سنا ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے جو آیت ابھی آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، ہمارا ایمان وہاں آ کر کے ذرا کمزور پڑ جاتا ہے، ہمارا ارادہ اور مقصد بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یوں فرمایا کہ دنیا کے اندر زندگی گزارنا تمہارے لیے، زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کے نبی کا طریقہ، اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ جو ایمان والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ملاقات کا ان کو یقین ہے اور امید ہے، ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ لیکن یہیں پر آ کر موجودہ زمانے میں ہوں یا آپ ہوں، جب یہی اس مقصد کی بات آتی ہے تو ذرا ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور یہاں آ کر کے ہم مقصد کسی اور کو بنا لیتے ہیں۔ کسی اور کا مطلب کہیں مقصد مال بھی ہوتا ہے، کہیں مقصد عہدہ بھی ہوتا ہے، کہیں مقصد رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کہیں مقصد دوسرے مذہب والوں کو ساتھ میں چلنا بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ جن چیزوں کا میں نے یعنی رشتہ دار، والدین، مال، دنیا، اولاد، عمارت، دولت، اگر انسان جب ان کو مقصد بناتا ہے تو یاد رکھیں، یا تو وہ ایک وقت میں ان کو خوش کرے گا یا ایک وقت میں اللہ کے نبی کی سیرت کا اتباع کرے گا۔ دونوں کام بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ خود سوچیں آپ، ایک دل کے اندر یا تو دنیا کی خواہشات جمع ہو سکتی ہیں یا پھر وہ چیزیں جمع ہو سکتی ہیں جن کو کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہیں پر آ کر کے تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ نے دعوت دینا شروع کیا
تو میں نے اس سے پہلے بھی جمعے میں ذکر کیا تھا، ایک تو پہلی دعوت کا درجہ تو یہ تھا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوست ابو بکر صدیق کو، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو، زبیر کو، طلحہ کو اور بہت سے صحابہ کرام کو دعوت دی۔ لیکن سوائے چند صحابہ کرام کے شروع کے زمانے میں اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے لوگ وہی تھے جن کا تعلق معاشرے اور سماج کے سب سے نچلے طبقے سے تھا۔ دولت کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، سوائے حضرت عثمان ابن عفان یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ایک دو اور صحابہ کرام کے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جو مالدار۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک طریقہ اور اصول ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ جہاں دوسرے نبی کا تذکرہ آیا ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ذکر کیا اور فرمایا وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ نبی آپ نے دعوت دی ہے، اب آپ یہ امید نہ رکھیں کہ مالدار لوگ ایمان لائیں گے، یہ امید نہ رکھیں کہ بڑے عہدیدار لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کریں گے، نہیں وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ یہ تو دنیا سے شروع کا طریقہ ہے، سماج کا سب سے نچلا طبقہ ہدایت کو سب سے پہلے قبول کرتا ہے۔ وہ واقعہ کتنا مشہور ہے جس کے اوپر پوری سورت کو نازل کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہیں اور وہاں ایک نابینا صحابی بھی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی مسئلہ یا کسی اور مقصد سے آپ کے پاس آئے۔ کچھ سرداران مکہ آ گئے تو آپ نے ان کی بات کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے روک دیا، یہ انتظار کرنے کو کہا، یہ کوئی اور مسئلہ تھا۔ اور نعوذ باللہ کسی نبی کی نیت پر شک کرنا بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ آپ کی نیت بھی کوئی غلط وہاں پر نہیں تھی، امید یہ تھی کاش یہ بڑے لوگ، یہ مالدار، یہ عہدیدار لوگ میری بات سمجھ جائیں گے تو اسلام کو ذرا تقویت مل جائے گی، طاقتور ہو جائے گا۔ اس امید اور لالچ میں بڑے لوگوں سے بات کرنا شروع کی۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یکدم قرآن مجید کی آیات لے کر نازل ہوئے، محمد عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ آپ نے چہرہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، صرف اس بنیاد پر کہ ایک اندھا آدمی آپ سے بات کر رہا ہے، اور آپ نے رخ مالداروں بڑے لوگوں کی جانب موڑ دیا۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ اس دنیا کے سب سے مقدس اور قابل احترام شخص سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد عبس وتولی، چہرہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، ایک وہ بھی ایمان والا ہے گرچہ اندھا ہے۔ تو یہ شروع سے اصول رہا ہے، کسی بھی نبی کو ماننے والے سماج کے سب سے نچلے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ باضابطہ دعوت کا آغاز کیا، جبل ابی قبیس پر چڑھے، اور یہ پہاڑ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، جبل ابی قبیس۔ وہاں پر چڑھ کر آپ نے دعوت دی، جو پہلے ہفتے بھی آ چکی ہے، آپ پہلے جمعے میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ کے چچا ابو لہب نے مخالفت کی، اور مخالفت کے بعد دعوت دھیرے دھیرے چلتی رہی۔ جب مشرکین مکہ کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ انسان تو رکنے کا نام نہیں لیتا، بلکہ اور اس سے آگے بڑھ کر تسبب احلامنا، کہ ہمارے عقل مندوں کو محمد بے وقوف کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو یہ انسان گالی دیتا ہے، ہمارے باپ دادے بھی یہی کر رہے تھے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، یہ نیا دین لے کر آیا ہے۔ اور انہوں نے نئے نئے بہانے اور الزامات اللہ کے نبی پر لگانے شروع کیے۔ اس کے بعد جب بات نہیں بنی، اللہ کا نبی تو چاہے محمد الرسول اللہ ہوں یا کوئی اور نبی ہوں، وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔
جب بات نہیں بنی تو ایک دن تمام کے تمام مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لیں، جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ابو طالب نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تم نہیں جانتے جس کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، یعنی لات اور عزا جو ان کے معبودوں اور خداؤں کے نام تھے، آپ کا بھتیجا ان کو گالی دیتا ہے، ان کو پتھر کے ٹکڑے کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو جو ان کی پوجا اور ان کی عبادت کرتے ہوئے چلے گئے اس دنیا سے، ان کو بے وقوف ٹھہراتا ہے۔ اپنے بھتیجے کو روکا۔ ابو طالب نے کہا یہیں پر ہے، میرے ذریعے کا، میرے واسطے سے نہیں، بغیر واسطے کے آپ بات کرو۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی آ کر بیٹھ گئے اور کہا آپ نے دریافت کیا کس لیے آپ تمام لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہنا شروع کیا محمد آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے زندگی گزار رہے ہیں، نہ کوئی باپ بیٹے کے خلاف ہے، نہ بیٹا باپ کے خلاف ہے، نہ بیوی شوہر کے، نہ شوہر بیوی کے، نہ چچا بھتیجے کے، نہ بھتیجا تایا اور چچا کے۔ آپ نیا دین لے کر آئے ہیں، یہاں تو بیٹا باپ کو چھوڑ رہا ہے اور باپ بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہا ہے۔ یہاں آقا جو غلام کے لیے خود ہاتھ سے کھانا دیتا تھا، وہ کھانا چھیننے کے بعد بھی ظلم کر رہا ہے۔ آپ نے کیا لا کر کے پیش کیا؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے محمد اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے آپ سردار بننا چاہتے ہیں، آپ اگر اس دین کو صرف اس مقصد سے لے کر آئے ہیں کہ آپ کو سرداری نہیں مل رہی، تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار ماننے اور اعلان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ شہرت چاہتے ہیں ہم آپ کو مشہور کریں گے، اور اگر مقصد یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں آپ کہ مکہ مکرمہ کی سب سے مشہور ترین لڑکی، خوبصورت عورت جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہو، ہماری ذمہ داری ہے ہم لا کر کے حاضر کریں گے۔ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اوپر غلط چیزوں کا اثر ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کسی جن کا یا غلط ہواؤں کا اثر آپ کے اوپر ہو۔ یہ تمام باتیں جب انہوں نے کہہ دی، اللہ کے نبی نے پوچھا اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں، کہہ چکے۔ اللہ کے نبی نے جو اس موقع پر جواب دیا وہ اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے اپنی کتابوں میں بڑے صاف صاف حروف میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، اپنے چچا سے آپ نے کہا لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر یہ لوگ اس پر قادر ہو جائیں کہ آسمان میں چمکتے ہوئے سورج کو لائیں اور میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، اور رات میں چمکنے والے چاند کو لائیں اور اگر یہ میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، میں اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمام کے سامنے یہ کہا۔ اور ایک خاص چیز آپ دیکھیں جو ہمیں اللہ کے نبی کے اسوے سے ملتی ہے، جب یہ بات چیت ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا صبر اور تحمل کا اندازہ لگائیں۔ تمام مشرکین مکہ نے باری باری سے بات کی، اللہ کے نبی نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، پوری بات کو سنا، اس کے بعد جواب دیا۔ اب ایک طرف اس کو رکھیں اور ایک طرف ہمارا مزاج دیکھیں۔ ہمارے یہاں کوئی آدمی بات کرنے آ جائے اور ذرا جس سے بات کی جا رہی ہے اس کا عہدہ ذرا بڑا ہو، ذرا مالدار ہو، تو چھوٹوں کی بات کو سنا نہیں کرتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہیں۔ کوئی اگر بات کرنے آئے مکمل بات سنے تو صحیح، وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیا نیت لے کر کے آئے۔ یہاں ذرا مالدار ہو، عہدے دار ہو، محلے کا کونسلر ہو، یا دنیا اس کو بڑا کہتی ہو، چاہے بزنس کے نام پر وہ حرام کماتا ہو، مگر چھوٹے کی بات تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اور آگے چل کر آپ سے کہوں، اور یہ موقع کہنے کا ہے، بعض مرتبہ ہماری مسجد میں بھی اور دوسری مساجد میں دیکھا گیا، اگر مسجد کے خادمین سے کوئی چوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے،
لوگ ان کا ایکسپلینیشن، ان کی تفصیل، ان کا بہانہ یا ان کی پوری بات سنتے نہیں ہیں، چیخ کر باقاعدہ بدنام کر کے مسجد کے دروازے کے بعد جاتے ہیں۔ یہ ادب کیسا ہم نے مانا سامنے والے کی غلطی 100% ہے، 100% وہ ملزم ہے، مگر اس کا اتنا تو حق ہے انسان ہونے کی بنیاد پر کہ اس کی بات کو پورا سنا جائے۔ یہ ہمارے یہاں خالی مسجد کی حد تک نہیں، گھروں میں بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر بچے سے غلطی ہو جائے، باپ جانور کی طرح مارتا ہے بے پناہ، ماں سزائیں دیتی ہے، حالانکہ اس کی بات تو سنی جائے۔ کوئی بھی ہو، بیٹی سے غلطی ہو جائے، بیٹے سے غلطی ہو جائے، بیوی سے غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، غلطی سنیں تو صحیح ہوا کیا تھا، اصل حقیقت کیا ہے۔ سننے میں آیا چند دن پہلے ایک زوجہ سے، ایک بیوی سے چائے کی پیالی لانے میں دیر ہوئی تو ان شوہر صاحب نے جو ذرا اپنے آپ کو بڑے سمجھ بیٹھے تھے، دوپہر میں جا کر کورٹ میں طلاق کا کیس فائل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ سامنے والے کی بات کو سنا ہی نہیں جاتا۔ اس سے کیوں یہ چوک ہوئی، وہ کیوں دیر سے آیا، اس نے کیوں جھوٹ بولا، اس نے قدم کیوں اٹھایا۔ حالانکہ قرآن کی تعلیم، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے، پہلے سامنے والے کی بات پوری تو سنے، ہوا کیا ہے۔ سنا نہیں سنا، فیصلہ اپنے ذہن، خیال اور مرضی کے مطابق سنا دیا جاتا ہے۔ اس کے نقصانات ہم اور آپ روزانہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے پوری بات کو سن کر جواب دے دیا۔ سورج لاؤں یہاں رکھ دو، چاند لاؤں یہاں رکھ دو، محمد اس دعوت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں کسی سے شادی کے لیے نہیں، دولت کے حصول کے لیے نہیں، کسی عہدے کے حصول کے لیے نہیں یہ کر رہا ہوں، بلکہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، فاصدع بما تؤمر، زور سے اعلان کیجئے اس بات کا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بتائیے لوگوں کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہاں بھی بات نہیں بنی، یہ لوگ دوبارہ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد اس مرتبہ دار الندوہ جو ایک عمارت تھی کعبۃ اللہ کے پاس میں، وہاں پر جمع ہو کر کے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ انسان چاہتا کیا ہے۔ ہم نے جا کر کے ہر پرپوزل رکھ دیا، ہر آفر دے دیا، مصالحت کی ہر کوشش کر لی، مگر یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک شخص تھا مکہ مکرمہ کا سب سے بڑا سردار، ولید ابن مغیرہ، اور یہ انسان تکبر میں سب سے زیادہ بڑا، کبر میں سب سے اوپر، گھمنڈ سب سے اعلیٰ، اور اتفاق سے مکہ کا سب سے بڑا مالدار بھی تھا۔ باقاعدہ یوں کہا کرتا تھا، میں ولید ابن مغیرہ ہوں، میں ولید ابن مغیرہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی دکھائے۔ اس کے باغات مکہ اور طائف کے درمیان راستوں کے دونوں کناروں پر تھے، کھجور کے باغات، ہزاروں اونٹوں کا مالک۔ اس نے کہا ایک کام کرو، لوگ کہنے لگے مجلس میں بیٹھ کر، ایسا لگتا ہے محمد کے پاس جادو ہے۔ اور انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، ولید ابن مغیرہ اور وہ جادو نہیں جانتا، مجھ سے زیادہ جادو کو کون جانے گا۔ خیر تمام باتیں ہوئیں، آخر میں اس نے کہا ایک کام کرو، میں جا کر بات کرتا ہوں محمد سے، وہ چاہتے کیا ہیں، ان کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے کہ انسان سب کے سامنے نہیں بتاتا، کیا پتہ مجھے بتا دیں، تنہائی میں جا کر کے بات کروں۔ ولید ابن مغیرہ آیا اور اللہ کے نبی سے کعبۃ اللہ کے دامن میں مطاف میں آ کر کے کہا آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ بیٹھ گئے اور بات چیت شروع ہوئی، تمام باتیں جب کہہ دی، اللہ کے نبی نے مکمل انتظار، اعتماد، پورا وقت دینے کے بعد کہا اب آپ میری بات سنیں۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ، سورہ فصلت کا تقریباً ایک رکوع آپ نے پڑھا، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ولید ابن مغیرہ نے ہاتھ رکھ دیا، محمد بس اس کے بعد مت پڑھنا،
اس آیت کا ترجمہ یہ ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ تمہاری دعوت کو نہیں مانتے تو ان سے کہیے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی بجلی کی کڑک سے جو قوم عاد اور قوم سمود نے جس کو تباہ کر دیا۔ جب عذاب سے اللہ کے نبی نے ڈرایا، ولید ابن مغیرہ نے کہا محمد بس اس کے بعد نہیں، اور اٹھ کر چلا گیا۔ اور اٹھنے کے بعد دارالندوہ میں نہیں گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ ابو جہل نے دیکھا چال بدلی سی ہے، تو اس نے وہیں سے کہہ دیا یہ بھی ہاتھ سے گیا کہ اس نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل تو سب سے بڑا ظالم اور فرعون بھاگا ہوا ولید ابن مغیرہ کے پیچھے گھر میں گیا، اور جانے کے بعد کہا قد سبوت، تم بھی نکل لیے، بس ایک ہی ملاقات میں تم بھی چلے گئے، کیا تم بھی کلمہ پڑھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا بیوقوفی کی باتیں مت کرو، پوری بات سنو، میں کیا ملاقات کر کے آیا ہوں۔ نہیں، تمہارے اوپر بھی جادو کیا ہے محمد نے۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا بیوقوف مت بناؤ، وہ جادوگر نہیں ہے، شاعر ہے، شاعر بھی نہیں۔ کون ہے؟ ولید ابن مغیرہ نے کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو میرا دل یہ کہتا ہے یہ انسان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، 1% بھی غلط نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں تم تو نکل لیے، اور ابو جہل نے اس کو تانے دینا شروع کیے کہ تم بزدل ہو، ڈرپوک ہو۔ ابو جہل کا مقصد یہ تھا یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، سب سے بڑا سردار اور مالدار یہ ہے۔ پھر ابو ولید بن مغیرہ نے کہا جو آیتیں محمد نے میرے سامنے پڑھی اگر تم موجود ہوتے میری حالت تم سے زیادہ بدترین ہوتی۔ تم نے ان آیات کو نہیں سنا، تم نے ترجمے پر غور نہیں کیا، وہ کس کلام کو ہمارے سامنے پڑھ رہا ہے۔ اور ولید ابن مغیرہ سے کہتا میں قسم کھا سکتا ہوں، ولید ابن مغیرہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے آیات پڑھی تھی فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، یہاں بھی بات نہیں بنی۔ اور انہوں نے جب یہ آیات نازل ہوتی رہی اور اللہ کے نبی دعوت دیتے رہے، بہت سے صحابہ کرام ایمان لاتے رہے دھیرے دھیرے، لیکن چھوٹے طبقے کے، چھوٹے دنیاوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نہیں۔ آخرت کے اعتبار سے تو ان سے زیادہ مقدس جماعت صحابہ کرام کے بعد دنیا میں کوئی نہیں آئی۔ خیر، انہی میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، سب سے بڑے زاہد، یہ بھی ایمان لے کر کے آئے، اور ان کو بھی کفار نے مارا، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا، مگر عابد اور زاہد تھے۔ صحابہ کرام نے سب سے بڑے زہد کے، ایسا زہد اور تقوی، اگر مدینہ منورہ میں کوئی دوپہر کا کھانا کھا کر یہ کہہ دیتا کہ میں نے بچا کر شام کے لیے رکھ لیا ہے تو کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے۔ ان تقوی کے اتنے بڑے مالک اور تقوی کے اتنی بڑے لیول پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، یہاں تک کہ جب حضرت عثمان ابن عفان کی خلافت کا دور آیا تو حضرت عثمان منت سماجت اور خوشامد کرنے آئے کہ حضرت ابو ذر کوئی اگر اچھا مکان بنا لے تو آپ اس کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، کوئی اگر اسٹاک کر کے رکھ لے کھانے کا اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، برائے مہربانی آپ مدینے کے باہر چلے جائیں۔ اور وہ مقام زبدہ پر جا کر کے رہنے لگے۔ اور ان کے بارے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک جنگ میں فرمایا، جب یہ پیچھے رہ گئے اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، ابو ذر کیسے پیچھے رہ گیا؟ دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی رب کرے کہ یہ ابو ذر ہو، وہ نکلے تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر ان کے بارے میں کہا تھا ابو ذر تم زندگی گزارو گے تو تنہائی میں، موت آئے گی تو تنہائی میں۔ اب یہ وہاں جا کر کے رہنے لگے مقام زبدہ میں، کچھ اونٹ بھی تھے ان کے پاس میں۔ ایک انسان آیا میں آپ سے کچھ سیکھ لوں گا، آپ کی صحبت سے کچھ حاصل کر لوں گا۔ حضرت ابو ذر نے ایک شرط لگائی، جو میں کہوں میرا مکمل اتباع اور حکم ماننا ہوگا، اس کے بغیر جس نے یہ نہیں کیا یہاں سے چلے جانا۔ کچھ مہمان آئے یا ان کو خبر لگی کہ کہیں کچھ غریب لوگ ہیں، ان کو کچھ گوشت پہنچا دیا جائے، انہوں نے جا کر کے حضرت ابو ذر نے اپنے خادم سے کہا جو ان کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے، جاؤ سب سے اچھا اونٹ لے کر آؤ۔ اب یہ گئے ہیں
وہاں جا کر کے دیکھا بہت سارے اونٹوں میں ایک اونٹنی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کو چھوڑ دیا اس لالچ میں کہ حضرت سواری بھی کرتے ہیں، کچھ اور کام بھی آ جائے گا، نہیں لیا، دوسرے اونٹ کو لے کر آ گئے۔ صرف مقصد یہ تھا، کچھ اور نہیں کہ حضرت ابوذر کو فائدہ پہنچے۔ انہوں نے پہچان لیا۔ حضرت ابوذر نے کہا سب سے اچھا جو جانور تھا ذبح کرنے کے لیے اس کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ یہ فوراً گئے اور واپس لے کر کے آ گئے۔ سب سے بہترین مال تقسیم کیا گیا اور یہ اعلان کیا جتنا غریبوں کے گھر میں تقسیم کرو میرے گھر میں بھی اتنا تقسیم کرنا۔ آپ سے یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کہ نہ جانے کتنے واقعات اور کتنے حالات صحابہ کرام کے تابعین کے ہمارے سامنے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید نے یہاں تک اعلان کیا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو اصل نیکی ہے، جو اصل تقوی ہے، تم اس کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس چیز کو اپنی جیب یا اپنے پاس سے نکال کر خرچ نہ کر دو جب جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ غزوے کا موقع آیا، اللہ کے نبی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ لاؤ اب مجبوری ہے، چندے کا کلیکشن کا اعلان ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے پاس کچھ مال زیادہ ہے، آج میں صدقے اور امداد کے اعتبار سے، انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج ابو بکر پیچھے رہ جائے گا۔ حضرت عمر خود راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں گھر گیا، آدھا مال لیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر کے میں نے دے دیا۔ تو اس موقع پر میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، اللہ کے نبی نے جان بوجھ کر سوال کا رخ بدل دیا اور پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو؟ عمر نے عرض کیا اللہ کے نبی آدھا چھوڑ کر آیا گھر والوں کے لیے، آدھا لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی جتنا سب تھا گھر میں سے سب اٹھا کر لے کر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ قرآن مجید نے اس کو اور آگے بڑھ کر کے سورہ بقرہ قرآن مجید کا 3 پارہ ہے، قرآن مجید نے ان لوگوں کے ذہن میں بات کو بٹھانے کی کوشش کی جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کے کسی اکاؤنٹنٹ سے سی اے سے پوچھیں گے کہ میں اپنی سیلری میں سے اتنا صدقہ کرتا ہوں، اتنی امداد کرتا ہوں، کیا یہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ وہ کہے گا یہ کم ہوگا۔ تو قرآن مجید نے مثال دے کر فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں کیسی ہے؟ کمثل حبۃ، جیسے گیہوں کا ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، اس کو زمین کے سینے میں ڈال دیا جائے، 7 سنابل، اس سے 7 کوپل نکل کر آتی ہیں اور ان 7 کوپلوں میں سے ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ بالکل یہی مثال ہے، کوئی اللہ کا بندہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بالکل یہی مثال ہے۔ اللہ کے یہاں وہ ایسے ہی بڑھتا ہے، اللہ کے یہاں وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے، وہ جمع ہو جاتا ہے، وہ خراب نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اپنی تکالیف کا علاج کرو۔ میرے بھائی عرض کرنے کا مقصد آج آپ کے سامنے یہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی عادت ڈالیں۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے
کہ دل کو اللہ نہ کرے اگر نفاق لگ جائے، اگر دل کی حالت یہ ہو جائے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، زبان سے منہ کھولے تو جھوٹ بولنے لگے، اور اندر کچھ اور ہو اور باہر کچھ اور ہو، تو قرآن علاج بتا رہا ہے اگر تم نفاق کی جانب جانے لگے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اور یہ خرچ کرنا بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا تم ایک لے کر آؤ گے، ایک کے ساتھ ہم دیں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس کا دگنا، اس کا 100 گنا جتنا اللہ چاہے گا وہ کر کے دے دے گا۔ ایک دو نہیں، کئی واقعات، سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے کوئی ایک مسئلہ آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ تمام باتیں، یہ واقعات آپ کے سامنے صرف ایک مقصد کے لیے ذکر کیے ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ مسجد کے مکانات کی تعمیر 1 سال سے تقریباً فنڈ نہ ہونے کی بنیاد پر رکی تھی، اب وہ 3 یا 4 دن سے پھر شروعات ہوئی ہے۔ آپ ہی لوگوں کی امداد کے ذریعے سے، آپ ہی لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے سے اب پھر آپ کی امداد اور آپ کی دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ خاص طور پر سیمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس میں 2 ذمہ داران نے کہی ہیں، ایک کی قیمت 450 اور ایک کی قیمت 430 روپے ہے، اور اگر کوئی یمسان وغیرہ سے امداد کرنا چاہتے ہیں تو ایک لوٹ کی قیمت 4000 روپے بتائی گئی ہے۔ آپ سے جو اب آج کلیکشن ہوگا مسجد کا، آپ سے ادباً درخواست یہی ہے اپنی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے جتنا آپ دے سکیں، امداد کر سکیں دیں، امداد کریں۔ یہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کسی ذمہ دار کے پاس نہیں رہے گا، مسجد کے خادموں کے پاس نہیں رہے گا، کوئی بھی ہو اس میں، یہ تو اللہ کے یہاں پر جا کر کے جمع ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ کل قیامت کے دن دکھائی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں آئی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔